اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات اقدس پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع کل کے اس موضوع سے کنیکٹ ہے۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی توبہ کے حوالے سے، توبہ کی اہمیت، قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ آج بھی اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کس انداز میں اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، اور اپنے بندوں میں سے بھی وہ بندے کہ جو گنہگار ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ اپنے ان بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے مخاطب ہے۔ ایک انسان، دنیا کا انسان، جب اس کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، جب اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر پیار و محبت سے نہیں پکارا جاتا، لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو جو گنہگار ہیں، جو خطاکار ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے، اللہ کس انداز میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے عبادت گزار بندے نے، یہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام تر گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف پلٹ کے آئے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ کے اندر مکرر انداز میں یہ مختلف اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح توبہ کی اصطلاح ہے، جس کا معنی ہے لوٹ آنا۔ یعنی کہ انسان اس سیدھے راستے میں تھا، لیکن اب وہ سیدھے راستے سے بھٹک کے اس راستے میں چلا گیا ہے جس راستے کی ممانعت تھی، جس راستے میں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اس راستے کو چھوڑنا ہے اور پلٹ کے دوبارہ اس راستے میں آنا جس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین کرام، خدا کی کرامت اور خدا کی عظمت اور کتنا اپنے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سماعتوں کا نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اللہ رب العزت نے اس کو انتہائی حسن سے نوازا تھا، بہت حسین تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ گنہگار بھی تھی۔ اس نے اپنے اس شہر کے اندر جتنے عمرا تھے ان سے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، اور اتنا پیسہ کمایا تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا، اور اس محل کے اندر ایک تخت بنوایا، اور ہر روز سج سنور کر اس تخت پر ملکہ کی طرح آ کے بیٹھ جاتی تھیں، اور جو لوگ جو اس شہر کے عمرا تھے وہ اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ایک دن قریب کی بستی سے ایک جوان جو انتہائی نیک، با ایمان، با کردار تھا، اس گلی سے گزر رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ اس عورت پر اس نوجوان کی پڑی، اور نگاہ تو پڑ گئی اور آگے بڑھ گئے جوان، لیکن اس کی تصویر اس جوان کے دل میں نقش ہو گئی۔ یہ مومن تھا، اللہ والا تھا، گھر جا کر کے عبادت میں مشغول ہوا، لیکن عبادت میں مشغول تو ہوا، لیکن اس کے دل سے، اس کے ذہن سے اس عورت کی تصویر نہیں جا رہی۔ اس نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ روزے رکھنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات اس روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اذیت دینا شروع کر دیا کہ کس طرح یہ خاتون جو میرے دل و دماغ میں سوار ہے یہ نکل جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہوا
اور کہنے لگا کہ جب یہ عورت میرے ذہن و گمان سے میرے دل سے نہیں نکل رہی تو مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ کچھ سامان اس کے پاس تھا، اس کو بیچ کر وہ رقم تیار کی، جتنی رقم اس کے لیے ضرورت تھی وہ رقم لے کر اس عورت کے پاس آتا ہے۔ وہ جوان، وہ نیک جوان رقم دیتا ہے اور اس کے ساتھ چارپائی میں بیٹھ جاتا ہے۔ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ یکا یک اس عورت نے دیکھا کہ جوان تھر تھر کانپنے لگا، اس لیے کہ اس جوان کے دل میں یہ گمان آ گیا، اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کل تک میں مصلی عبادت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اللہ مجھے مصلی میں دیکھ رہا تھا، آج مجھے کیا ہو گیا کہ ایک نامحرم خاتون کے ساتھ میں بیٹھا ہوں۔ بس اتنا سوچنا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا جسم کانپنے لگا۔ عورت پوچھتی ہے کہ جوان تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، کل تک مصلی عبادت میں دیکھ رہا تھا، آج مجھے ایک نامحرم خاتون کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ بھائی آؤ، تم آئے ہو جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا کرو، چلے جاؤ۔ وہ کہتا نہیں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہاں تک کہ جب وہ واپس جانے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ آج تک میں نے ایسا جوان نہیں دیکھا کہ اس شہر کی حسین ترین خاتون اس کے سامنے بیٹھی ہو اور وہ گناہ کیے بغیر واپس جا رہا ہے، میں نے ایسا جوان نہیں دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں رہتے ہو؟ نام بتایا، اپنی بستی کا ایڈریس بتایا۔ جوان نکلنے لگا اور وہ مختصر سی اس نیک جوان کی صحبت اس بد کردار خاتون کو نصیب ہوئی، اور اس مختصر سی صحبت نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحبت اچھی رکھا کرے، اچھی صحبت کے اثرات انسان کے وجود میں ہوتے ہیں، دل و دماغ میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر صحبت بری ہو تو اس کے اندر وہ برے اثرات، اس کے جو انسان بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات اس کے وجود میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس خاتون نے تھوڑی سی صحبت اس جوان کے ساتھ جو ٹائم گزارا، جوان تو چلا گیا لیکن اس کے وجود کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ جوان جس نے گناہ نہیں کیا ابھی تک لیکن فقط گناہ کی طرف آیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خوفزدہ ہے، ڈر ہے اس کے دل میں اور کانپ رہا ہے، اور میں تو ہر روز گناہ کرتی ہوں اور مجھے کوئی خوف نہیں اللہ کا۔ بس یہ انقلاب برپا ہونا تھا۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ کس طرح میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کس طرح میں گناہوں سے توبہ کروں۔ کیا ممکن ہے کہ میں اس قدر گناہگار ہوں اس شہر کی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کے خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، نبی تھے، اور بنی اسرائیل کی خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ سے ملاقات کرتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ کس طرح میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں کہ میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ یہ چاہتی ہیں۔ دیکھا تو بنی اسرائیل کے لوگ موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ خاتون کسی ایک فرد کو بلاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے پیغام بھجوا دیتی ہیں کہ جا کے بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جوان بھی کبھی کبھار پیغام لے کے آنے والے بھی بیوقوف ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑا نقصان کرتے ہیں۔ یہ جوان جو ہے پیغام لے کر جاتا ہے اور اس پورے بھرے مجموعے میں اعلان کر کے کہتا ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ فلاں خاتون، یعنی بہت معروف تھی، وہ سب جانتے تھے، فلاں خاتون آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو خیال آیا کہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ فلاں خاتون مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، کیا سمجھیں گے یہ لوگ۔ انتہائی غصہ کیا اور کہا اس سے جا کے کہو کہ میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری توبہ کے موضوع پر جاری ہے، اور میں بریک سے پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا بنی اسرائیل کی اس خاتون کا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئی اور حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا، یہ خاتون انتہائی مایوسی کے عالم میں واپس گھر کی طرف لوٹی اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ اللہ پہلے سے ناراض تھا، اور آج اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بھی مجھ سے ناراض ہوئے اور میں اتنا گر چکی ہوں کہ حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے۔ گھر جاتی ہیں اور ان کے بزرگوں سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ جب کبھی اللہ کو راضی کروانا ہو تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے،
اس نے سجدہ کیا اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا شروع کر دیا۔ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، قطرے اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت بھی نمود۔ یعنی وہ قطرے آنسو، وہ آنسو کے قطرے کہ جو انسان سجدے کی حالت میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے وہ آنسو گرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قیمتی ہیں کہ جس طرح شہید کا خون اللہ کی راہ میں شہادت کے دوران خون زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح وہ آنسو جو انسان اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں گراتا ہے، اس آنسو کی اتنی قیمت ہے۔ یہ آنسو گراتی رہی، دروازہ بند کر دیا اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ دق الباب ہوا۔ اب یہ خیال کرنے لگے کہ وہ گناہگار جو لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے کوئی آیا ہوگا اور اب دوبارہ مجھے مجبور کرے گا جس گناہ کو میں چھوڑ چکی ہوں، لیکن یہ شخص آ کے مجھے مجبوراً اس گناہ پہ مجبور کر دے گا۔ اب یہ دروازہ نہیں کھول رہی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ تنگ آ کے اس نے دروازہ کھول دیا، دیکھا تو کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ کہا، اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ میرے دروازے پہ کیسے آئے؟ کہا کہ میں نے کل آپ کو منع کیا تھا، آپ سے ملاقات سے انکار کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ چونکہ تم نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا ہے اور اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے، یہی بشارت دینے تجھے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خاتون چونکہ گناہوں سے پاکیزہ ہو چکی ہیں، اب اس نے خیال کیا کہ میں اگر تنہا اسی گھر میں ایک خادمہ کے ساتھ رہتی ہوں، اگر میں اس بستی میں رہی تو یہ گناہگار لوگ آ کے مجھے دوبارہ گناہ پر مجبور کریں گے، مجھے اس بستی کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ گھر سے نکلتی ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ خاتون جائے تو کہاں جائے۔ ذہن میں اسی جوان کا خیال آیا کہ جو جوان اس کے پاس آیا، جس کی وجہ سے اس کے وجود میں انقلاب برپا ہوا تھا، اس جوان کے طرف یہ تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتی ہے، اس کے گھر میں جاتی ہے اور گھر والوں سے کہتی ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس جوان کی عبادت کا وقت ہے، وہ عبادت کے دوران کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، آپ انتظار کیجئے، جب وہ فارغ ہوں تو ملاقات ہوگی۔ اب یہ انتظار میں ہے، جوان عبادت میں مشغول ہے، یہاں تک کہ وہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آیا اور دروازہ کھول کے دیکھا کہ وہ خاتون سامنے کھڑی ہے، ایک مرتبہ چونک کے وہ یاد آیا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے میں کس گناہ کی طرف گیا تھا۔ وہ خاتون سامنے موجود ہے، اب یہ کہاں پر رہا ہے کہ آج یہ دوبارہ میرے ایمان کو ختم کرنے آئی ہیں، مجھے دوبارہ گناہ کی طرف لے کر جانے کے لیے آئی ہیں۔ اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا خدا سے ڈرنے لگا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ زمین پر گر کے اسی وقت اس کی موت واقع ہوئی۔ اب یہ خاتون اسی کی یاد میں آئی تھی کہ چلو جوان اگر مجھ سے شادی نہیں کرتا تو کم از کم میں اس کی زندگی بھر خدمت کروں گی، خادمہ کے طور پر اسی جوان کے ساتھ رہوں گی، لیکن وہ جوان تو اس کے سامنے دم توڑ گیا۔ اب 2 سے 3 دن گزرے، اس کے بعد انہوں نے ان کے گھر والوں سے ذکر کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی، جوان سے شادی کرنا چاہتی تھی یا میں اس کی خادمہ بن کے رہنا چاہتی تھی۔ اب یہ جوان تو دنیا میں نہیں رہا، تو گھر والوں نے کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ راضی ہوگا تو پھر آپ ان سے شادی کیجیے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ آپ اس بات پر راضی ہیں؟ اس نے کہا کہ چونکہ اس نے صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا، استغفار کیا ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس چھوٹے بھائی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور واقعہ اتنا معروف ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے، اس شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کیے، اور کہتے ہیں کہ 7 بیٹے بنی اسرائیل میں اللہ کے ولی گزرے۔ یعنی ایک خاتون اتنی بد کردار ہو، گناہگار ہو، خطاکار ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر کوئی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایسے بیٹا عطا فرماتا ہے کہ اس کے بطن سے آنے والے بیٹے اللہ کے ولی گزرے۔ ناظرین کرام، رب کریم بہت کریم ہے، وہ واقعاً 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، ہمیں اللہ سے نہیں ڈرایا جاتا، ہمیں تو اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا ہے۔ کیا ڈرایا جاتا ہے؟ کہ جہنم کی آگ میں جلا دیا جاؤ گے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہنم کی آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عذاب الہی بھی اللہ کی مخلوق، یہ ساری مخلوقات خدا ہے، اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے اللہ کی مخلوقات سے۔ ہمیں اس بات سے نہیں ڈرایا جاتا۔ اصل میں جو ڈرنا چاہیے وہ کس بات کا ڈرنا چاہیے؟ کہ اللہ رب العزت کی نظر کرم سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ وہ عذاب دینے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا،
وہ رب کریم بار بار پکارتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، آؤ مجھے پکارو، میں تمہیں تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، زمین و آسمان سے زیادہ گناہ تمہارے کیوں نہ ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ لہذا خدا کتنا کریم ہے، ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا احترام کرتا ہے انسان کا۔ ہی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ سب لوگ نکل کے میدان میں آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا خدا کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ ہمارے لیے ابر کرم رحمت بارش جو نا نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے کہ میری قوم بہت پریشان ہے، آپ بارش برسائے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ جا کے کہہ دو اس مجمع کے اندر ایک گنہگار موجود ہے، وہ گنہگار اٹھ کے اس مجمع سے چلا جائے تو میں بارش برسا دوں گا۔ یہ بارش اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ آئے اپنی اس بستی کے لوگوں کے پاس اور کہا کہ بھائی اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس بستی میں ان افراد کے مجمع کے اندر ایک گنہگار موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ گنہگار اٹھ کے یہاں سے چلا جائے تو میں اللہ بارش برسا دوں گا۔ اب ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن وہ گنہگار جو واقعاً جانتا تھا خود اپنے آپ کو، وہ کہنے لگا کہ اب اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو یہ سب لوگ مجھے پہچانیں گے، اس کے بعد میرا کیا انجام ہوگا، میں اس بستی میں رہنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اب وہ دل ہی دل میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہتا پروردگارا مجھے معاف کیجیے گا، پروردگارا میری عزت کا مسئلہ، اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو یہ لوگ مجھے پہچان لیں گے، اس کے بعد میری عزت ختم ہو جائے گی۔ پروردگار میں صدق دل سے توبۃ نصوحا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میں وہ سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پروردگار آئندہ یہ گناہ نہیں انجام دوں گا، مجھے بخش دیجیے گا، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ اب تھوڑی دیر گزری ہے، کوئی نہیں اٹھتا مجمع سے، کوئی اٹھ کے چلا نہیں گیا، لیکن دیکھا بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے بھی پوچھا کہ یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پروردگارا آپ نے کہا تھا کہ گنہگار اٹھے گا تو بارش ہوگی، اب کوئی نہیں اٹھا گنہگار، اب بارش کیوں ہوئی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب وہ میرا گنہگار نہیں، وہ گنہگار نہیں، میرا خاص بندہ، میرا محبوب بندہ ہو گیا، اس نے صدق دل سے توبہ کیا ہے اور میرا خاص بندہ، اب میں اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگارا وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اس وقت اس کا نام نہیں لیا جب وہ نافرمان تھا، گناہگار تھا، خطاکار تھا، اس وقت میں نے اس کا نام نہیں لیا، اب تو میرا خاص بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اسی کی وجہ سے بارش ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی عزت و حرمت کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن بندوں کے سامنے بے عزت نہ ہو، بندوں کے سامنے اس کی انسلٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے اعلان کرتا ہے میں بخشنے والا ہوں، آؤ مجھے پکارو، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، بس ہمیں خدا کی بارگاہ میں مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صدق دل سے توبہ نصوح جسے کہتے ہیں کہ آئندہ یہ ایمان کے ساتھ کہیں کہ آئندہ یہ گناہ انجام نہیں دوں گا، پروردگار بخش دیجیے گا، اس نیت کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔